اپنی زبانی نہیں بلکہ کتابوں کے حوالے سے بتا دوں کہ الترغیب و ترہیب میں بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ مومن جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب لوگوں کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، اگر زیادہ پڑھتے ہیں زیادہ رحمتوں کے حقدار ہوں گے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں گی، زیادہ رب کائنات کی نظر رحمت ہم پر ہوگی، اور اگر کم پڑھیں گے تو کم، اس لیے کہ دنیا کا بھی اصول ہے محنت زیادہ کریں گے فائدہ زیادہ ہوگا، اور محنت کم کریں گے سستی و کاہلی کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے، بلکہ جو ہے عربی کا ایک مقولہ ہے من جد فوجد، جس نے کوشش کیا اس نے پایا، بغیر کوشش کے کچھ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جن کے مراتب بلند ہیں، جن کے نام لیے جاتے ہیں، بس اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں، ایک جو ہے کونا نشی گوشہ نشینی اختیار کرنے پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رات بھی ان کی گزرتی تھی اللہ کی رضا میں، دن بھی ان کے گزرتے تھے اللہ کی رضا میں، یعنی وہ شب و روز اپنے رب کائنات کو یاد کیا کرتے تھے، محبوب کائنات کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مراتب کو بلند کیا، درجات کو بلند کیا، ان کی عظمتیں بلند ہیں، ان کی رفعتیں بلند ہیں، اور طریق مصطفیٰ ہی اہم چیز ہے، لہٰذا اس لیے کہ ذات مصطفیٰ ہی اہم ہے تو طریق مصطفیٰ بھی اہم چیز ہے، اسی لیے شاعر نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار آدمی۔ آخر کار آج ہر جگہ مسلمان کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ کبھی غور و خوض کیا، غور و فکر کیا؟ جب وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، وجہ کیا ہے؟ آخر کمی کہاں آ گئی؟ ہم سے بھول کہاں ہو رہی ہے؟ تو بھول یہی ہو رہی ہے کہ طریق مصطفیٰ پر چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، روش مصطفیٰ کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ رب کائنات کا اعلان ہے قرآن میں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے بندو گھبراؤ مت، غم زدہ مت ہو، حزن و ملول میں مت رہو، تم ہی سر بلند ہو، لیکن رب کائنات نے شرط رکھی ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ اب سچا پکا مومن کہتے کسے ہیں؟ سچا پکا مومن وہ ہوگا جو پوری زندگی احکامات خداوندی اور فرامین مصطفیٰ پر زندگی گزارے، وہی سچا پکا مومن ہے، یعنی صالح اور نیک انسان کو اور ایمان کی دولت جس میں ہو اسے سچا پکا مومن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی جب مجلس ہوتی تھی یا اور دیگر بزرگان دین کی جب مجلس ہوا کرتی تھی، ہر کوئی سننے والا عشق مصطفیٰ میں سنا کرتا تھا، ہر کوئی سننے والا حب خدا میں سنا کرتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مجلسوں میں لوگ بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، ذرہ برابر حرکت نہیں ہوتی تھی، بلکہ دل اور دماغ سب حاضر ہوا کرتا تھا کہ حضور کی حدیث سنیں، قرآن مقدسہ کو سنیں، رب کے احکامات کو سنیں، فرامین مصطفیٰ کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا تحقیق کے تمہارے لیے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اصل پونجی ہے، اصل سرمایہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہم دولتیں ثروتیں کما لیں گے، اصل سرمایہ نہیں۔ آنکھ ہماری بند ہو جائے گی وہ ہمارا سرمایہ، ہماری دولت، ہمارے گھر مکان سب ہمیں چھوڑ دیں گے، ساتھ میں کیا جانا ہے؟ اعمال ساتھ میں جانا ہے، اعمال ہی ساتھ میں جانا ہے، ورنہ یہ گاڑی باڑی اور جو کچھ بھی ہم نے بنایا اس کا فائدہ کون حاصل کریں گے؟ وارثین، جو ہم سے بعد میں رہنے والے ہیں وہ حاصل کریں گے۔
ہمارے ساتھ جو چیز جانی ہے اس کی تیاری تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، اس کی تیاری ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ طریقے مصطفیٰ، طریقے مصطفیٰ پر جو انسان چلا وہ کامیاب و کامران رہا۔ سیدنا صدیق اکبر پوری زندگی طریقے مصطفیٰ کو اپنایا، کامیاب رہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوری زندگی طریقے مصطفیٰ کو اپنایا، کامیاب رہے۔ حضرت عثمان غنی نے پوری زندگی طریقے مصطفیٰ کو اپنایا، وہ کامیاب رہے۔ حضرت مولا علی پوری زندگی طریقے مصطفیٰ کو اپنایا، وہ کامیاب رہے۔ یا ان کے علاوہ جن جن لوگوں نے طریقے مصطفیٰ کو اپنایا ہے وہ کامیاب و کامران رہے۔ اور جو کوئی طریقے مصطفیٰ سے ہٹا ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ دنیا میں بھی اسے نقصان اٹھانا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ لہٰذا کامیابی کے لیے طریقے مصطفیٰ ضروری ہے، کامیابی کے لیے روش مصطفیٰ ضروری ہے، کامیابی کے لیے محبت رسول ضروری ہے، کامیابی کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ روح ایمان، جان ایمان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان سے عقیدت و محبت دل سے بھی ہو اور زبان سے بھی ہو۔ لہذا صرف زبان سے کہہ لینے سے محبت کامل نہیں ہو پائے گی، بلکہ دل میں بھی اسی قدر محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کا شکر اور احسان ہے اس گھر والوں پر، حاضرین پر، کہ ہر کوئی کے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے تو آج لوگ طریقے مصطفیٰ سے ہٹ کر اپنے گھروں میں گانے بجاتے ہیں، اپنے گھروں میں ناچ اور جو ہے رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں، اپنے گھروں میں لغویات و لہویات کے رسم ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ شادی کی محفل یہ بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا ہے کہ شادی کی تاریخ آنے والی ہے، اس کی خوشی میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، جس قرآن کو پڑھ کر لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، جس قرآن کو سن کر لوگوں کے ایمان میں تازگی آئی، جس قرآن کو سن کر کوئی نجاشی بادشاہ ہوتا تو وہ دامن اسلام میں آ جاتا ہے، جس قرآن کو سن کر عمر بن خطاب اپنے آپے میں نہ رہ سکے اور قدم رسول میں گر کر کہا یا رسول اللہ، جب تک میں نے قرآن مقدسہ سنا نہیں تھا میں دشمنی کا حق ادا کرتا رہا، لیکن اللہ کا مقدس کلام جب سے سنا ہے میرا دل اس قدر جو ہے مؤثر ہو گیا ہے، میرے دل میں اس قدر اثر رکھتی ہے کہ لہٰذا میں جو ہے دامن اسلام میں آنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنی غلامی میں مجھے داخل فرما لیجیے۔ یہ قرآن مقدسہ کا اعجاز ہے۔ آج بھی اگر ہم دل سے قرآن مقدسہ کے تراجیم و تفاہیم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر زندگی گزارنے والے پر رب کائنات نے دو حکم عائد فرمایا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ صرف جو ہے اپنی فکر میں ڈوبے رہنا اور اپنے آپ کو دیکھنا یہ ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کے پاس تعلیم و تربیت ہے، رب فرماتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دو، یعنی خود بھی نیکی کرو، دوسروں سے نیکی کرواؤ، اس کو نیکی کا حکم دو، خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی ترغیب دو۔ لہٰذا یہ ہر ایک کی ذمہ داریاں ہر ایک پر لازم و ضروری ہیں، اور رب کائنات کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی اصل پونجی، اصل سرمایہ ہے، اصل زندگی ہے، اسوہ حسنہ وہی ہے، اس پر جو کوئی چلا وہ کامیاب و کامران رہا، اور جو کوئی اس سے بھٹک گیا وہ ناکام اور نامراد رہا۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ نبی سے ہر کوئی محبت کرنے والا، ہر کوئی محبت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے، رب فرماتا ہے او یأخذہم علی تخوف، رب کائنات پکڑ یوں ہی نہیں فرما لیتا، رب فرماتا ہے یا ان لوگوں کو رب کائنات پکڑے اس لیے اور اس سے پہلے کہ اپنا خوف
لوگوں پر ظاہر کرے کہ لوگوں میں خوف اور ڈر پیدا ہو، لوگ ڈر میں پہلے مبتلا ہو، اس کے بعد پکڑ ہوگی، یعنی کہ پکڑے گا رب کائنات ضرور، لیکن اس سے پہلے ڈر بھی سنا دیا تاکہ لوگ دیکھ لے، اور پہلے کے لوگوں کی زندگی بھی قرآن میں بتا دیا کہ بنی اسرائیل پر یہ واقعات ہوئے، ان پر ایسے ایسے عذابات ہوئے، قوم موسیٰ پر ایسے ایسے عذابات ہوئے، قوم لوط پر ایسے ایسے عذابات ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ وجہ رب کائنات کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ڈر ڈالنا رب کائنات نے چاہا تاکہ لوگ ڈر میں مبتلا ہو جائیں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لا کھڑا کریں کہ قوم لوط جب نافرمانی خدا پر اتری وہ زمین پر دھسا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون کے ماننے والوں نے اپنی طاقت اپنے زور کا اندازہ دکھایا تو رب کائنات سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، رب نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے آنکھیں دکھائی، نمرود نست و نابود ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل کا بھی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے طرح طرح کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کبھی ان پر بادلوں کے ذریعے سے عذاب برساتا، کبھی پانیوں کے ذریعے سے عذاب برساتا، کبھی جو ہے ان پر جو ہے طرح طرح کے عذاب برسائے، کبھی مقام طیا میں اسے جو ہے 40 سال تک قید و بند کر دیا۔ وہ رات کو نکلتے کبھی اس مقام سے نکل جائیں، جب صبح سویرے کا جو ہے سورج نمودار ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ اسی مقام میں ہے۔ لاکھ کوشش کیے لیکن رب کی پکڑ ایسی ہوئی، رات بھر چلتے رہے، صبح دیکھا تو اسی مقام پر وہ پڑے ہوئے ہیں، اسی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ہمیں آپ کو اگر کامیابی چاہیے تو فرامین مصطفیٰ پر چلنا ہوگا، احکامات خداوندی کی پابندی کرنی ہوگی۔ جس سے میرا رب ناراض ہو، جس سے میرا رسول ناراض ہو، ہرگز ایسا کام نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر جو کہ میری اصل منزل ہے، اصل گھر ہے، وہاں جا کر ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا وہاں پر حال کیا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں جو ہے اپنے اصل گھر میں جانا ہے، ہمیں جو ہے اپنے جو ہے اصل ٹھکانے میں جانا ہے، اس سے بیشتر کے ہم اصل ٹھکانے میں پہنچیں۔ لہٰذا ہم اصل ٹھکانے کی تیاری کر لیں گے، اس لیے کہ ہر کوئی کا مزاج ہے، ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ جب کوئی بھی انسان کہیں کسی جگہ پر جانے کا ارادہ کرتا ہے، اس سے پہلے وہاں جانے کی تیاری ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پر اس گھر میں بہت سارے مہمان آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ تمام حضرات سب تیاری کے ساتھ آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تیاری کر کے آئے ہیں، ایسے ہی بغیر تیاری کے نہیں آ گئے۔ پوری تیاری کرنے کے بعد پھر کسی گھر کوئی مہمان جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی زندگی گزارنا ہے، یہ مہمان ہی کی طرح کہہ لیجیے دنیا میں ہے، اس لیے یہ امتحان گاہ حضور فرماتے ہیں دنیا مسلمانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، مسلمانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، اور کافرین کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے اس کے لیے موج ہے، مستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رب تو رزاق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے موج مستی عیش و عشرت سب کچھ ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی اس کا حصہ ہے، آخرت میں بھی حصہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلے، اسے دنیا میں بھی اچھا صلہ ملے گا، قبر میں بھی اچھا صلہ ملے گا، اور حشر میں بھی اسے اچھا صلہ ملے گا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ طریق مصطفیٰ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس لیے کہ فارسی کی پہلی کتاب میں جو ہے لکھا ہوا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں رب فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرو، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یعنی پتہ چلا معلوم ہوا رسول کا جو راستہ ہے، رسول کا جو بتایا ہوا دین ہے وہ اللہ ہی کا دین ہے، اللہ ہی کا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلنے میں انسان کامیاب و کامران ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لو، اللہ کی اطاعت و فرما
बरदारी खुद ब खुद हो जाएगी। अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी खुद ब खुद हो जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैं बताता चलूं कि जब मदीना में आप तशरीफ लाए तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आपकी अभी तशरीफ आवरी मदीना में नहीं हुई है, उससे पहले मदीना का नाम क्या था? तो जुबान आम यह है कि उसका नाम यसरब था, लेकिन उसको यसरिब के लफ्ज से जिक्र किया गया। कुरान में यसरिब ही का लफ्ज भी आया है, यसरिब। उसका नाम, पुराना नाम उसका यसरिब था, और वो बीमारों का एक जो है ठिकाना बना हुआ था। वहाँ बीमारियां कसरत से हुआ करती थी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ आवरी मदीनतुल मुनव्वरा में हुई तो वहाँ के लोगों ने उस जगह का नाम मदीनतुन नबी रखा। मदीनतुन नबी यानी नबी का शहर, मदीनतुन नबी रखा। अब बाद में ये नाम शॉर्ट होकर ये मदीना हो गया। अब सब लोग मदीनतुन नबी नहीं बोलते हैं, बल्कि सब लोग बोलते हैं मदीना पाक, बोलते मदीना शरीफ, बोलते मदीना बोलते हैं। तो ये बाद में नाम में इख्तिसार आ गया, मुख्तसर करके लोग जो है बोलते हैं, शॉर्ट में लोग बोलते हैं मदीना। लेकिन उस वक्त नाम जो पड़ा था वो मदीनतुन नबी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ लाए, वहाँ पर दो कबीले बसे हुए थे, औस और खजरज, और वहाँ पर कुछ यहूदी आबादियाँ भी थी। यहूदी चूंकि वो अल्लाह की किताब यानी कि तौरात शरीफ की तिलावत क्या करते थे, उस पर चला करते थे, और औस और खजरज जो दो कबीले थे वो बुत परस्ती क्या करते थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, वो तालीम याफ्ता कौम यहूदियों की थी। लिहाजा उसी कौम से उन लोगों ने सुना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे, लिहाजा उन पर ईमान लाना है। हमारी किताब जो है यानी अल्लाह ने जो किताब उतारी है, जिसे हम मानते हैं, जानते हैं, तौरात शरीफ में उसका जिक्र मौजूद है। लिहाजा जो कोई हुजूर का ज़माना पाए ईमान लाए, और वही आखिरी नबी होंगे। लिहाजा औस और खजरज के लोगों ने ये चीज़ें जो है जान ली थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वहाँ पर आना हुआ तो सारे कबीले वाले खुशी से झूम उठे कि जिसका इंतजार अरसे दराज से था, जिसका इंतजार बरसों से था। लिहाजा वो नबी आ गए, और जब नबी आए तो फिर जो है वो जो बीमारियों का ठिकाना था वो अब जो है शिफायाबी का घराना बन गया। यानी जब से नबी आए, मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब से नबी तशरीफ लाए मदीना में, सारी बीमारियां वहां की खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। और औस और खजरज के भी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुए और दीन सीखा, तरीके सीखे। लिहाजा ये तालीम और तरबियत सीखने के लिए उसमें से बहुत सारे बच्चे थे, नौजवान थे, बूढ़े थे। तो इसीलिए तालीम और तरबियत सीखने के लिए, खासकर दीनी तालीम सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, बल्कि जिस उम्र में आप चाहें सीखते रहें, ताकि अल्लाह रसूल की सही मार्फत हो जाए, सही पहचान हो जाए। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रसूल की सही मार्फत करें, सही पहचान करें। लिहाजा ये मकान के ओपनिंग के सिलसिले में, शादी खाना आबादी के सिलसिले में इन्होंने बेहतरीन काम किया। मिलाद मुस्तफ़ा का भी इनेकाद किया, कुरान खाने का भी एहतमाम किया। अल्लाह मजीद इनकी बरकतों से, रहमतों से घर वालों को, हाजरीन को, सबको खूब नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। और ये शादी करना हुजूर की सुन्नत, तमाम अंबियाए किराम की भी सुन्नत है शादी करना। अब शादी करना तो किस तरीके से करना है, जैसा हुक्म अल्लाह के प्यारे महबूब ने हमें आपको दिया, सिखाया, उसी तरीके पर शादी ब्याह करनी चाहिए। लेकिन समाज में इतना बिगाड़ पैदा हो गया है, लोग अलग अलग तरीके से, चाहे शरीयत की मुखालफत ही क्यों ना हो, लोग कहते हैं ये शादी है भैया, मर की थोड़ी है, बस इसमें नाचो गाओ डांस करो, वाहवाही करो, जैसा हो वैसा करो। लेकिन शरीयत इसकी हर इजाजत नहीं देती है। अब हम और आप मुसलमान हैं, चलने वाले किस पर हैं? शरीयत पर चलने वाले हैं, तबीयत पर नहीं। तबीयत पर तो शैतान का काम है चलाना, और तबीयत इंसान की हमेशा चाहती है गलत कामों की तरफ से। हुजूर फरमाते हैं कि नफ्स में एक ऐसी कशिश होती है
جو انسان کو غلط کی طرف جو ہے کھینچتی ہے، اور برائی میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو جلدی اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور نیکی کرنے کے لیے دل کو بڑا اطمینان کرنا پڑتا ہے، نیکی کرنے کے لیے دل کو بڑا اطمینان کرنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے انسان نیکی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، لوگ جو ہے نماز کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن بعض نفس ایسے ہیں ان کا نفس کہتا چلو بعد میں ادا کر لیں گے، بعد ہوتے ہوتے ایسا وقت ہوتا ہے کبھی کبھی ان کی نماز قضا ہو گئی، کبھی چھوٹ گئی، لہٰذا یہ نفس آپ کو بہکا رہا ہے۔ لیکن اگر جس نے نفس کو مار دیا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدائیں آنے لگی، لہٰذا اس وقت ہمیں رب کے حکم پر جو ہے عمل کرنا ہے، اور وہ صحیح راستے پر آ گیا، پھر وہ نمازیں ادا کر لی اور ذکر الہی میں لگ گیا، ذکر خدا و رسول میں لگ گیا، تو پھر وہ انسان کامیاب و کامران رہا۔ اس لیے نفس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ میں مزید گفتگو کو طویل نہ کروں، اس لیے کہ اگر گفتگو میں کرتا چلا جاؤں ایک بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ تمامی حاضرین آئے ہوئے مہمان کے طور پر، تو گھر والوں کو ان کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے، مہمان نوازی بھی کرنی ہے، لہٰذا اسی ضمن میں جو ہے بس تھوڑی سی مختصراً میں نے بات جو ہے رکھی ہے۔ نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ نفس ہے نفس مطمئنہ، جس کے تعلق سے رب نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ نفس مطمئنہ جو راجع ہو گئی اللہ کی طرف، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ صلہ کیا دیتا ہے رب کائنات، فادخلی فی عبادی، رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے دروازہ کھلا، وادخلی جنتی، اور میں نے جو ہے جنت کے بھی دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے ہیں، جس نے اپنے دل کو نفس مطمئنہ بنایا ہے۔ ہر حال میں شکر کرے، صبر کرے، چاہے دکھ ہو سکھ ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، کبھی ناشکری نہیں ادا کرنی۔ اس لیے انسان ہے، زندگی ہے، یہ نشیب و فریض رکھا ہوا، اتار چڑھاؤ رکھا ہوا ہے زندگی میں، تو ہر حال میں رب کائنات کا شکریہ ادا کرے۔ جو شکریہ ادا کر لیتا ہے، نفس مطمئنہ پا لیتا ہے، تو رب کائنات نے خوشخبری سنائی کہ اس کے لیے جنت ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو وہ جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ چند احکامات سنا کر اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ اس لیے نفس مطمئنہ لوامہ ہمارا جو کچھ ہے، وہ مطمئنہ جو ہے صرف جو ہے وہی جو مطمئن اور لوگوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے، بعد باقی دوسری جو نفس جو ہے وہ انسان کو بھٹکانے کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس میں احسان کا لفظ آیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ احسان حسن سے بنا ہوا، حسن سے، حسن وہ نیکی کو کہتے ہیں جس نیکی میں بھلائی تو ہو لیکن برائی کا شائبہ نہ ہو، جس نیکی میں بھلائی ہو اور برائی نہ ہو، خیر ہو شر نہ ہو، اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ماں باپ سے معاملہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح بھی ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، بس انہیں بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر، ان کے جو ان کا وہ جو ہے راضی ہی راضی ہم سے رہیں، ایسا کام ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے احکامات ہیں، والیتاما والمساکین والجار ذی القربی والجار الجنوب، یعنی کہ جو اس کے بعد یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر جو ہے قریب کے پڑوسی کے ساتھ، پھر جو اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہوا۔ پتہ چلا معلوم ہوا ہم کسی کے ساتھ برائی نہ کریں بلکہ سب کے ساتھ بھلائی کرتے جائیں، بھلائی کرتے جائیں، بھلائی کرتے جائیں، اس لیے کہ یہ درس نبی ہے، یہ درس نبی ہے کہ سب کے ساتھ بھلائی کیجیے، سب کے ساتھ اچھائی کیجیے، جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اچھائی کیجیے، تاکہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور جو کوئی کسی کو گالی وغیرہ دیتے ہیں، ہے نا، کسی کے ماں باپ کو گالی دے دیے، اس کے بعد جو ہے اگر اس نے پلٹ کر گالی نہیں دیا، حضور فرماتے ہیں یہ اپنے کسی کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو آپ نے کسی کے ماں باپ کی طرف جو منسوب کر کے آپ نے گالی دی اور وہ خاموش رہا، صبر کر لیا، وہ گالی پلٹ کر آپ کے ماں باپ کو آ جاتی ہے۔ اور کوئی بندہ تو یہ نہیں چاہے گا اپنے ماں باپ کو گالی دے، لہٰذا دوسرے کے ماں باپ کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ اس کی بڑی تفصیل ہے، اور صحابہ کرام نے جو ہے اور پھر جو ہے اللہ
اللہ کے نیک بندوں نے کس کس طریقے سے کیا ہے، لہٰذا وہ بہت جو ہے طویل بات ہے، جتنی بات سمجھے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے، سب کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یہ درس نبی بھی ہے، تمام انبیاء مرسلین آئے تمام نے یہ جو ہے درس دی، یہ نصیحت کی، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علم دین سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے، وہ بھی یہی درس دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید شادی خانہ آبادی کے تمام رسومات کو احکام شرعیہ کے مطابق انجام خیر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی حاضرین کا یہاں اکٹھا ہونا رب قبول فرمائے۔ ہم تمامی کو اسوہ رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی کو طریق مصطفیٰ کی بالکل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بتا کر چلوں، اگر خواتین کو چاہیے کہ ہمیں صحیح زندگی گزارنی ہے، وہ سیرت فاطمہ الزہرا کا مطالعہ کرتے رہیں، انہیں پتا چل جائے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جس مردوں کو چاہیے کہ ہمیں صحیح زندگی گزارنی ہے، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جو ہے ان کی تواریخ کو پڑھیں، انشاءاللہ ہم سچے پکے مومن بن سکتے ہیں اور ہمارے لیے کامیابی سربلندی ہوگی۔ رب کا جب وعدہ پوری سکتا رب کائنات کا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں گھبراؤ مت، غم مت کھاؤ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، کامران ہو، شرط یہ کہ سچے پکے مومن ہو جاؤ۔ اس لیے 313 سے تھے تو رستہ تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں کرتے ہیں غلامی۔ 313 تھے، اللہ پر بھروسہ تھا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ تھا۔ آؤ جس کسی کا توکل اللہ ہو جائے، اللہ پر بھروسہ ہو جائے، وہ کبھی ناکام نامراد نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، تمامی افراد اور تمامی افراد کے گھروں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام کے لیے خیر ہی خیر عطا فرمائے، دین و دنیا سب